Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abbas. Hope you are all fine. Let's get move to the topic. Today topic is how to apply seller permit in Florida, USA. फ्लोरिडा जो कि USA का एक स्टेट है और किस तरह हम वहाँ पर एक सेलर परमिट अप्लाई करते हैं। सेलर परमिट जो कि फ्लोरिडा में हमने अप्लाई करना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जो कि एक ऑनलाइन मेथड है जिसके ज़रिए हम सेलर परमिट अप्लाई कर सकते हैं। मगर इसके और भी वे हैं सेलर परमिट अप्लाई करने के लिए। दूसरा वे है एक फॉर्म है जिसके ज़रिए हम वहाँ पर सेलर परमिट अप्लाई करते हैं। तो वो कौन सा फॉर्म है जिसको फिल करके हम सेलर परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपने ऑनलाइन नहीं करना तो फिर आप ये ऑफलाइन इस मेथड को यूज़ करते हुए वहाँ पर फ्लोरिडा में एक सेलर परमिट के लिए आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली हम इधर गूगल में जाएंगे, जिसका नाम है DR1 फ्लोरिडा। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो एड्स वगैरह आते हैं इन्हें आप स्किप करके और ये इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये फ्लोरिडा बिजनेस टैक्स एप्लीकेशंस जी, तो ये फॉर्म आपके सामने पेयर हो जाएगा। ये DR1 फॉर्म है, ये आपके सामने पेयर होगा और इधर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन आप इधर पुट करेंगे। मैं आपको गो थ्रू करा देता हूँ सारे पॉइंट्स को जो मैंने ऑनलाइन मेथड के ज़रिए अप्लाई करने की वीडियो जो मैंने अपलोड की है। तकरीबन वही इंफॉर्मेशन वही चीज़ें यूज़ करके हम यहाँ पर सेलर परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। मैं आपको ये सिंपली दिखा देता हूँ। इधर आप अपना AN नंबर वो आप पुट करेंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, इधर आप अपनी रीज़न पुट करेंगे। रीज़न हमने यही सिलेक्ट की थी कि हमने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, तो फिर आप इधर अपने रीज़न पुट करेंगे। कोई भी ऑप्शन अपने सिनेरियो में देख सकते हैं। तो हमने न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना तो हम इसके ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद फिर आप इधर थर्ड में अपना बिज़नेस नेम, लोकेशन, मेलिंग एड्रेस, यहाँ पर अपना बिज़नेस नेम वगैरह आ जाएगा सारा। उसके बाद फिर यहाँ पर एड्रेस वगैरह आ जाएगा, काउंटी वगैरह, जिप कोड, सिटी वगैरह, फैक्स, सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर यहाँ पर आपका मेलिंग एड्रेस आ जाएगा। अगर आपका सेम है तो वो पुट कर दें, अगर आपका डिफरेंट है तो फिर वो पुट करें। तो फिर इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आपने साल के किसी कुछ अरसे में ये बिज़नेस करना है कि पूरे साल में करना है। तो हमने पूरे साल में करना है तो इधर 9 पर टिक करेंगे। फिर उसके बाद फिर ये आपसे पूछते हैं कि आपकी जो बिज़नेस है वो ओनरशिप क्या है। तो हमारी इधर LLC है। तो उसके बाद फिर इधर पॉइंट नंबर 6 में ये आ जाता है कि आपकी कौन सी, आपकी LLC है, पार्टनरशिप है, आपकी कॉर्पोरेशन है। तो हमारी इधर LLC होगी तो उसकी आप डिटेल देंगे। उसके बाद फिर इधर आप उसकी डेट देंगे कि जिस डेट में आपकी LLC क्रिएट हुई है। इधर मंथ आ जाएगा, डे आ जाएगा, ईयर आ जाएगा। उसके बाद फिर फिस्कल जो एंडिंग डेट है, तो जो जर्नली हम 12 मंथ की जो 21 डेट है यानी कि 21 दिसंबर, वो हम इधर सेलेक्ट करते हैं मंथ में और डेज़ में। और ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर ये 7 में पूछ रहा है कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो फिर आप उसकी इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे सिनेरियो में नहीं है तो इसे हम स्किप करेंगे। और अगर आपका पार्टनरशिप है यानी कि अगर आप इंक्लूडिंग मैरिज या कपल्स वगैरह तो फिर आप उसकी इन्फॉर्मेशन दें, आप अपने पार्टनर्स की इन्फॉर्मेशन भी दें। फिर उसके बाद अगर आप कोई और बिज़नेस एंटिटी है जैसे कॉर्पोरेशन है, LLC है, जो कि हमारे सिनेरियो में LLC है, तो फिर हम इधर वो इन्फॉर्मेशन देंगे। इधर नेम आ जाएगा ओनर का, उधर टाइटल आ जाएगा जो कि मैनेजिंग मेंबर होता है। फिर उसका एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस के बाद इधर फिर जिप कोड, सिटी वगैरह आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा। तो एरिया कोड के साथ फिर आप इधर पुट करेंगे। अगर आउटसाइड ऑफ US है तो इसे टिक करके वो लिखेंगे। अगर आपके दूसरे भी पार्टनर हैं तो उन सब की इन्फॉर्मेशन भी इधर देंगे और इनका नेम, एड्रेस वगैरह, जिप कोड, हर चीज़ इधर आएगी। टाइटल वगैरह आएगी कि वो एज आ कंपनी में क्या है, वो ओनर है, पार्टनर है, वो किस बेस पे वो जॉब करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इधर आएगी। तो इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कि अगर आप कोई भी अनदर नेम आपका है बिज़नेस का तो हमारे सिनेरियो में नहीं है तो इधर 9 पर टिक करेंगे। तो इधर भी ये आपसे पूछ रहे हैं कि फ्लोरिडा ने कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह रजिस्ट्रेशन की है, टैक्स अकाउंट वगैरह, तो वो भी हमारे सिनेरियो में 9 है। तो फिर इधर आपकी बिज़नेस एक्टिविटी आ जाएगी। तो इधर वो NAICS कोड है जो नेक्सस कोड होता है, जो आपकी बिज़नेस एक्टिविटी को आप शो करते हैं। अगर आपने अमेज़ोन के होलसेल जो FBA मॉडल है उसमें आपने ब्रांड से अप्रूवल लेनी है, उनसे इन्वेंट्री लेनी है ताकि हम टैक्स एग्जम्प्ट हो के वहाँ से इन्वेंट्री वगैरह परचेज़ कर लें। तो फिर आप इधर अपना जो कि 45, 41, 10 होता है वो आप इधर पुट करेंगे।
اور اس کے بعد ادھر یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے وہ NAICS کوڈ کا نہیں پتہ تو پھر آپ اس آپشن کو یوز کریں. اس لنک کے ذریعے آپ جائیں گے, وہاں پر آپ اپنی بزنس ایکٹیویٹی کی ساری ڈسکرپشن وہاں پر دیں گے, تو پھر آپ کو وہ آپ کا جو NAICS کوڈ ہوگا وہ آپ کو ادھر پرووائڈ کر دیں گے, اور وہ وہاں سے وہ لے کر پھر آپ ادھر پٹ کر سکتے ہیں. اور ادھر آپ پھر اس کی ڈسکرپشن لکھیں گے کہ آپ کون کون سی بزنس سروس وغیرہ دے رہے ہیں, کہ آپ کس ٹائپ کا بزنس کر رہے ہیں. تو ادھر آپ یوزلی ادھر کچھ اپنی ہول سیل کی کیٹیگری یہاں پر آپ پٹ کر دیں کہ میں یہ کیٹیگری میں نے ہوم اینڈ کچن میں کام کرنا ہے, میں نے پیٹ سپلائی میں کرنا ہے, یا اور بھی کوئی بھی آپ الیکٹرانکس چیز یا کوئی بھی آپ کی کیٹیگری ہے وہ ادھر آپ ادھر تھوڑی سی اس کی ڈسکرپشن بنا کر ادھر آپ لکھ دیں. اور ادھر یہ آپ سے پوچھیں کہ آپ نے کوئی بھی اگر آپ کا کوئی بزنس وغیرہ ہے آلریڈی, یا آپ اس فارم کے اندر بزنس اونرشپ چینج کرنا چاہتے تو پھر آپ ادھر وہ ساری انفارمیشن دیں. تو اگر آپ کے سنیریو میں ہے تو آپ اسے ادھر ساری پٹ کر دیں. اس کے بعد پھر ادھر سیلز اینڈ یوز ٹیکس آ جاتا ہے کہ یہاں پر آپ اپنی یعنی کہ بزنس ایکٹیویٹیز کو آپ ادھر دیکھیں کہ آپ کی کون کون سی بزنس ایکٹیویٹیز ہیں. تو ادھر آپ دیکھ لیں تو ہمارے سنیریو میں یہ ہوگا کہ ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے سیلز وغیرہ کرنی, تو آپ اس کے اوپر ٹک کریں گے. اس کے بعد پھر ادھر آپ سے آ جاتا ہے ریئل پراپرٹی کنٹریکٹر آ جاتا ہے, جو کہ ہمارے سنیریو میں نہیں ہے, اور نہ ہم کوئی اور اس میں سے کوئی سروس وغیرہ دے رہے ہیں, تو نہ ہم فیول کی کوئی سروس وغیرہ دے رہے ہیں, نہ ہم سیکنڈ ہینڈ گڈس اور اسکریپ میٹلز یہ دے رہے ہیں. تو ادھر ہمارے سنیریو میں یہ کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد نہ ہماری امیوزمنٹ مشینز اس کی ہم سروس وغیرہ دے رہے ہیں, اور اگر آپ امیوزمنٹ مشینز اس کی سروس وغیرہ دے رہے ہیں تو پھر آپ ادھر اس کی انفارمیشن دیں گے, جو کہ ہمارے سنیریو میں نہیں ہے. اور پھر ادھر وینڈنگ مشین وہ بھی ہم سروس وغیرہ یہاں پر ہم نہیں دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم پرچیزز میں تیسری آپشن سلیکٹ کریں گے, جو کہ ہمارے سنیریو میں یہی ہوگی. تو پرچیزز میں پھر اس کے اوپر آپ سلیکٹ کرنے کے بعد پھر ادھر آپ سے یہ وائرلیس سروس کا پوچھ رہا ہے کہ آپ E911 کوئی بھی آپ وائرلیس لے لیں, تو ادھر ہمارے سنیریو میں یہ بھی نہیں ہے. تو ادھر ہمارے سنیریو میں یہ بھی نہیں ہے, نہ ہم کوئی بیٹریز کا کام کر رہے ہیں, نہ ہم کوئی رینٹ کار کا کام کر رہے ہیں, تو ادھر ہمارے سنیریو میں یہ بھی نو ہے. اس کے بعد پھر ادھر ڈرائی کلیننگ آ جاتی ہے, جو کہ ہمارے سنیریو میں یہ بھی نہیں ہے. اور ادھر یہ آپ سے امپلائمنٹ کا پوچھ رہے تھے, جو کہ ہمارے پاس کوئی بھی امپلائی وغیرہ نہیں ہے, تو یہ بھی ہمارے سنیریو میں نہیں ہے. اور ادھر ہمارے سنیریو میں یہ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی امپلائی وغیرہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد پھر تو ادھر ہمارے سنیریو میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم آؤٹ سائڈ آف فلوریڈا وہ نہیں کر رہے, تو یہ بھی ہمارے سنیریو میں سارے نو ہیں. اس کے بعد پھر ادھر آپ کی انرولمنٹ ٹائپ کون سی ہے, ادھر ہمارے پاس امپلائی ہے ہی نہیں, تو پھر ادھر امپلائمنٹ ٹائپ بھی نہیں ہے, تو ادھر یہ بھی ہمارے سنیریو میں نو ہے. تو ادھر ہمارے پاس ڈومیسٹک امپلائی وہ بھی نو ہے, تو ادھر ری امپلائمنٹ ٹیکس وغیرہ وہ بھی ہمارے ادھر سنیریو میں نو ہے. اگر آپ کی اتنی سیلز وغیرہ ہوتی ہے تو پھر آپ ادھر ٹک کریں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سنیریو میں لو, کیونکہ کوئی بھی ہم نے ایگریکلچر یا اس کے وغیرہ میں یہ نہیں کرنی, تو اسے ہم اسکپ کریں گے. تو اگر آپ کا کوئی بھی میلنگ ایڈریس ہے تو پھر آپ اس کا امپلائمنٹ کا تو آپ ادھر دیں گے. اگر آپ کے پاس امپلائمنٹ وغیرہ نہیں ہے تو پھر آپ اسے اسکپ کریں گے. ادھر پھر آپ سے کمیونیکیشن سروس وغیرہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کوئی بھی کمیونیکیشن سروس دے رہے, تو ادھر ہمارے سنیریو میں نو ہے, تو ادھر ہم نو پر ٹک کریں گے. ادھر بھی ہم نو پر ٹک کریں گے. اور ادھر بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی کمیونیکیشن سروس وغیرہ ہے تو پھر آپ اس کی انفارمیشن دیں, جو کہ ہمارے سنیریو میں ادھر نو ہے. ڈاکومنٹری اسٹیمپ ٹیکس اور وہ بھی ہمارے سنیریو میں ادھر نو ہی ہے. اور اگر آپ کی کوئی بھی الیکٹرانک پاور یا گیس وغیرہ کی آپ سروس دے رہے ہیں, وہ بھی ہمارے سنیریو میں ادھر نو ہی ہے. تو ادھر یہ بھی ہمارے سنیریو میں نو ہی ہے. اس کے بعد پھر ادھر آپ کو انرولمنٹ ٹو فائل اینڈ پے الیکٹرانک, جو کہ ہم الیکٹرانک کریں گے مگر ہم ود آؤٹ انرولنگ کریں گے, ہم یہ والا آپشن یوز کریں گے. یہ ادھر یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی پرسن کی آپ نے انفارمیشن دی کہ اگر میں نے اس پرسن سے ہی میں نے کوئی بھی انرولمنٹ کرانی ہے, کوئی بھی میں نے ٹیکس فائل وغیرہ کرانی ہے, آپ اس سب کی انفارمیشن آپ ادھر دیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے فیوچر میں کسی اور بندے سے کرانی ہے, اب میں ادھر یہ ڈیٹیل پٹ کروں مگر فیوچر میں نے کوئی اور یوز کرنا, تو پھر آپ سے اسکپ کر, پھر آپ ادھر ود آؤٹ انرولنگ اس کے اوپر آپ ٹک کریں اور یہ ساری انفارمیشن آپ اسکپ کر دیں. اگر آپ یہ انرول کرتے ہیں تو پھر آپ ادھر ساری انفارمیشن اس کی دیں گے. تو فیوچر میں آپ کو یہی بیسٹ رہتا ہے کہ آپ ود آؤٹ انرولنگ کریں. پھر اس کے بعد پھر ادھر آپ تو ادھر بھی وہ آپ اس کی انفارمیشن دیں گے. اگر آپ نے انرول کیا ہے تو اسے آپ اسکپ کریں گے.
اور اگر آپ وہ انرولمنٹ میں کر رہے ہیں تو پھر وہ ساری انفارمیشن آپ ادھر بھی پٹ کریں. اگر آپ کے زیادہ پرسنٹ ہے تو پھر آپ ادھر ان کی نیمز وغیرہ سگنیچر ٹائٹل وغیرہ ڈیٹ وغیرہ آ جائے گی. اس کے بعد پھر ادھر آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی اتھرائز ای میل کمیونیکیشن ہے تو ادھر آپ اسے یس پہ ٹک کر کے اپنا نیم ای میل وغیرہ فون نمبر آپ ساری انفارمیشن دیں گے. تو اس کے بعد پھر آپ ادھر پھر نیم وغیرہ ٹائٹل وغیرہ دیں گے. تو ادھر آپ وہ کیا ہے, آپ آفیسر ہیں, آپ ڈائریکٹر ہیں, آپ کیا ہے, اور ادھر وہ مینشن کر کے نیم وغیرہ سگنیچر ٹائم وغیرہ آئے گا. تو یہ ساری انفارمیشن وغیرہ آپ ساری ادھر پٹ کر دیں گے, جو کہ آپ اپنی ایل ایل سی کی ڈیٹیل اور اپنی ڈیٹیل اپنی ای این کی ساری ڈیٹیل کو آپ یوز کرتے ہوئے اسے آپ فل کریں گے. فل کرنے کے بعد پھر یہ آپ ادھر اس ایڈریس کے اوپر آپ میل کریں گے. اور میک شیور کریں یہ ساری چیزیں آپ اس کے پاس ہونی چاہیے. آپ کے پاس بزنس آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہونا چاہیے, اور جتنی بھی آپ نے اپلیکیشن وہ اپنے سینیریو میں پٹ کرنی وہ آپ پٹ کر دیں, اور آپ نے سائن وغیرہ اور ڈیٹس وغیرہ وہاں پر آپ نے اپلیکیشن میں پٹ کیے ہوں. اور کوئی بھی جتنی بھی اپلیکیشنز آپ نے وہاں پر پٹ کرنی آپ وہ ساتھ اٹیچ کر لیں. آپ اپنے ایل ایل سی کی ڈیٹیل, اپنے ای این کی ڈیٹیل, اپنی ڈیٹیل کو سارے کو اٹیچ کر کے پھر آپ اس ایڈریس کے اوپر آپ میل کریں گے. تو یہ ساری انفارمیشن آپ نے کیئرفلی ہر پوائنٹ کو آپ نے ریڈ آؤٹ کر کے, میں تو کوئکلی یہ ساری انفارمیشن آپ کو دکھائی کہ آپ کو اوور ویو مل جائے کہ یہ کس طرح ہم نے فل کرنا, فل کرنے کے بعد ہم نے کس طرح اسے سینڈ کرنا ہے. تو پھر اس میل پر آپ وہ سینڈ کریں گے, اور اس میل پہ آپ وہ سینڈ کریں گے اور ساتھ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ سارے اٹیچ کریں گے. ہوپفلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.